جو اسٹریٹجی ہے ان کی وہ بڑی ایک سوچی سمجھے طریقے کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر چارج فریم کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارا یہ اکتوبر 7 ہے, اس کو فوری طور پہ انہوں نے وہ حماس والے حملے سے ریلیٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنی جو جوابی کارروائی ہے اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر سکیں. تو دیر از اے پلان بیہائنڈ دس میڈنس. یہ کچھ سوچ سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. وہ جے ڈی وینس بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈرامہ خوب رچا رہے ہیں, وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یوں ہے کہ لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی برسر اقتدار میں تھے, میرا خیال ہے یہ 2019 کی بات ہے, کہ اس وقت وہ شاید نارتھ کورین لیڈر کو مل رہے تھے if I am not mistaken, جب یہ ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا ہے, انڈیا کے 2 جہاز گرائے گئے ہیں, انہوں نے کلیم کر دیا ہمارا F-16 گرایا ہے, لیکن اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ پینٹاگن میں رسائی دی گئی, ایک امریکن ڈیفنس ایک کورسپونڈنٹ تھی, اس کو انہوں نے کہا ہم نے تو جہاز گن لیے ہیں, کوئی جہاز نہیں گرایا. تو اس کے بعد ان کو کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا پاکستان ایئر فورس کی, ڈیفنس فورسز کی پریپیرڈنس پہ. آج میں 3 انڈین ڈیفنس اینالسٹ کے مضمون پڑھ رہا تھا اور وہ اپنی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وار ہسٹیریا میں نہ جاؤ. پاکستان کی ایئر فورس اور آرمی نہ صرف کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے, ان کی کنونشنل کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے, تو وہ تو خود ایڈوائز کر رہے ہیں اپنی حکومت کو. لیکن وار ہسٹیریا دیکھیں, وہاں ہمارے ہاں جو میڈیا ہے, چاہے وہ جنگ ہے, نوائے وقت تھا, اوریجنل میں دیکھ رہا ہوں جو مالکان تھے, نوائے وقت تھے نظامی برادران, یہاں خلیل الرحمان صاحب اور ڈان کے, اب وہ بھی جرنلسٹ تھے, قائد اعظم کے دور میں یہ شروع ہوا تھا, شاہد الطاف حسین صاحب. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اوریجنل مالکان جرنلسٹ تھے. آج بھی جو فیملی ہے وہاں وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے تو پاکستان کے اور ان اخباروں میں, وہاں کے جو مالکان ہیں وہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں, جو بڑے اچھے خاصے چینلز تھے لائک 24/7, بڑے ڈیسنٹ اور ریزنبل تھے, ان میں میں حیران ہو گیا ہوں جس قسم کے بندے. ریزن کیا ہے کہ کارپوریٹ میڈیا جو مودی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو انہوں نے میڈیا کو بھی ٹیک اوور کرا دیا ہے. تو اس کا نقصان بر صغیر کو تو ہوگا, ہندوستان کو پہلے ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا میتھڈ ٹو دا میڈنس, میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ ایسا ہسٹیریا پیدا کر دیں گے you will be compelled to take some action. اچھا سر, جو اقدامات لیے گئے ہیں اس کو ہم اپنی انہوں نے لینگویج میں کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو, یہ ہے ایسکلیشن لیڈر. ایسکلیشن لیڈر جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور وہ مودی صاحب جو ہیں جس قسم کے وہاں لیڈرز ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ نیوکلیئر پاورز ہیں, دنیا کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے یہ ایسکلیشن لیڈر, کیونکہ جو وہ کریں گے میں تجربے سے بتاتا ہوں فوری طور پہ آرمی ایئر فورس پاکستان اس کا جواب دے گی. سر ایسکیلیشن لیڈر کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس کرنے کا, وہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا, جو ہے نہیں ہے ٹریٹی میں, اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے فارن منسٹر نے بھی کافی وضاحت کر دی. لیکن ہماری واٹر سیکیورٹی نیوکلیئر ڈاکٹرین کا ایک حصہ ہے. جب ہمارا پانی کا خطرہ پیدا ہو, اگر وہ واٹر ہیڈ سے پانی روکتے ہیں تو وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہم نے چیزیں گنوائی ہیں اس میں پانی کی سیکیورٹی بھی شامل ہے. اور اگر سٹرائکس پنجاب والے سائڈ پہ وہ سوچتے ہیں, لشکر طیبہ کا بار بار نام لیتے ہیں, کہیں مرید والی سائڈ ان کے دماغ میں فنی خرابی پیدا ہو جائے. پٹھان کوٹ کے بعد بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی, تو یہاں سے رد عمل پھر شدید ہوگا. خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے شہر خطرے میں پڑیں گے تو پھر انڈیا کے شہر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو پھر ایسکیلیشن لیڈر یہ والی ہے جو بہت خطرناک ہے. جی بہت خطرناک ہے, اور ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا ذاتی جو تجربہ ہے, میں نے 2007 نومبر میں آفس چھوڑا تھا. ممبئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا شاید 2008 میں. اس کے بعد 3 امریکنز ہائی لیول کے مجھے ملنے آئے, پرائیویٹ میٹنگ تھی کونسلٹ لاہور کونسلٹ جنرل کے گھر پہ, ایک پرائیویٹ لنچ تھا, اور انہوں نے مجھے ایک کونے میں لے جا کے میری رائے پوچھی. ان کا ہم دلی سے آئے ہیں, وہاں وار ہسٹیریا ہے اور وہ کہیں پاکستان انڈیا کی جنگ نہ ہو جائے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر وہ مرید کے پہ حملہ کر دیں, کیونکہ آپ مرید کے کا نام لے رہے ہیں تو مجھے مرید کے یاد آ گیا کہ مرید کے پہ اگر وہ حملہ کر دیں تو آپ کو, اگر آپ رسپونڈ نہ کریں تو شاید جنگ نہ ہوئی. میں نے کہا تھا کہ میں ابھی فورن آفس میں نے چھوڑا ہے, اور مجھے
فوج کی بھی مجھے سب ان کا اندازہ ہے جو ان کی تھنکنگ ہے. تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ اٹیک وہ کرتے ہیں مرید کے میں تو اس کا فوراً جواب میں نے ڈپلومیٹک لینگویج میں دیا تھا, اٹ ول بی کمنسرٹ. اس کے کچھ دیر کے بعد وہ جو ایئر چیف تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے, وہ مجھے ملے کھانے پہ, کہنے لگے قصوری صاحب آپ نے کہا تھا کمنسریٹ, اگر حملہ کرتے تو اٹ وڈ بین مور دین کمنسریٹ. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کچھ کریں گے تو جواب نہیں آئے گا, جواب آئے گا. اس لیے بین الاقوامی برادری کو بھی چاہیے کہ انڈیا کے وار ہسٹیریا کا نوٹس لے.